اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام، آج کی اس تفصیلی نشست میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو مطلب ہم سب کی زندگیوں کو کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ضرور چھوتا ہے۔ بالکل۔ یعنی اگر ہم انسانی زندگی کے سب سے تکلیف دہ تجربات کو دیکھیں نا، بالخصوص کسی بہت گہرے رشتے کے ٹوٹنے کو یا کسی اہم دور کے اختتام کو، تو عموماً یہ محسوس ہوتا ہے کہ بس یعنی جیسے سب کچھ ختم ہو گیا۔ صحیح۔ انسان بالکل ٹوٹ سا جاتا ہے اندر سے۔ بالکل۔ لیکن کیا ہو اگر وہی حدود اور پابندیاں جو اس تکلیف دہ وقت میں ہمیں ایک قید خانے کی طرح محسوس ہوتی ہیں، وہ دراصل انسان کے ذہن اور روح کو شفا دینے کا ایک انتہائی منظم خاکہ ہوں۔ ارے واہ، یہ بہت زبردست زاویہ ہے۔ تو آج کی اس گہری بحث میں ہم سورۃ الطلاق کی پہلی 3 آیات کی روشنی میں اسی علیحدگی اور اختتام کا ایک گہرا مطالعہ کریں گے۔ ہمارے جو ذرائع ہیں نا، جن میں قرآنی حکمت ہے، صوفیانہ افکار ہیں اور جدید سائنسی تحقیقات بھی شامل ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ جدائی محض ایک تباہی نہیں ہے۔ ہمارا مقصد اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ دراصل توکل کی ایک بہت بڑی مشق ہے۔ دیکھیں، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کی گونج نہ ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم قرآن کی ترتیب پر ہی تھوڑا سا غور کریں، یعنی سورۃ التغابن کے بالکل اختتام اور سورۃ الطلاق کے آغاز کے درمیان ایک بہت گہرا ربط ہے۔ اچھا، وہ کس طرح؟ مطلب ایسا لگتا ہے جیسے ہم ایک ہی گھر میں کھڑے ہیں، مگر اب اس گھر میں خاموشی ہے۔ ایک تلخ حقیقت کو تسلیم کر لیا گیا ہے اور علیحدگی کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور قرآنی حکمت کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ انسان کو اس جذباتی ٹوٹ پھوٹ میں تنہا نہیں چھوڑتی۔ صحیح۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جب محبت کے دعوے اور رشتے ختم ہو جائیں نا، تب بھی تقوی کا وجود باقی رہنا چاہیے۔ یعنی انسان کس طرح اپنے بکھرتے ہوئے وجود کو سمیٹے اور پھر بھی ایک دوسرے کی تکریم کرے، خدا کی حدود کا احترام کرے، یہ سورت کا بنیادی پیغام ہے۔ چلیے اس بات کی تہیں ذرا کھولتے ہیں، کیونکہ باطنی اور روحانی بلندیوں کو چھونے سے پہلے نا، یہ جو ظاہری اور قانونی ڈھانچہ ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بالکل، ظاہری حدود کے بغیر باطن نہیں سنورتا۔ مجھے نا اس بات پر غور کرتے ہوئے ایک مثال ذہن میں آ رہی ہے۔ وہ جو گہرے سمندر کے غوطہ خور ہوتے ہیں، مطلب ڈیپ سی ڈائیورز، صحیح۔ جب وہ سمندر کی گہرائی سے واپس سطح پر آتے ہیں نا، تو وہ یکدم اوپر نہیں آ سکتے۔ اگر وہ ایسا کریں تو وہ جو پانی کا دباؤ ہے نا، اس میں اچانک تبدیلی سے ان کے خون میں نائٹروجن کے بلبلے بن جاتے ہیں، جو مطلب جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل، انہیں رکنا پڑتا ہے بیچ میں۔ ہاں، انہیں اس دباؤ کو متوازن کرنے کے لیے راستے میں ایک ڈی کمپریشن سٹاپ پر لازماً رکنا پڑتا ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں طلاق کے بعد یہ جو عدت کا نظام ہے، وہ انسانی نفسیات کے لیے بالکل ایسا ہی ایک پڑاؤ ہے؟ ارے، یہ بہت ہی جامع اور بالکل درست تشبیہ دی آپ نے۔ انسان کا جو جذباتی نظام ہے نا، وہ بھی دباؤ کی اتنی اچانک تبدیلی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن نے اس جذباتی صدمے کے گرد ایک مضبوط حفاظتی باڑ، یعنی ایک حد قائم کر دی ہے۔ امام قرطبی کے ہاں ہمیں بالکل یہی تصور ملتا ہے۔ انہوں نے عدت کے دورانیے کو ایک طرح کا کولنگ چیمبر یا مطلب غصہ ٹھنڈا کرنے کے مرحلے سے تشبیہ دی ہے۔ صحیح، یعنی جہاں جذبات کو پرسکون ہونے کا وقت ملے۔ بالکل، یہ وہ وقت ہے جو اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ غصے کی شدت کم ہو، انسان کو اپنے فیصلے کے نتائج پر ٹھنڈے دل سے غور کرنے کا موقع ملے، اور شاید صلح کا کوئی راستہ باقی رہے۔ آپ اس کا شان نزول ہی دیکھ لیں۔ ہاں، حضرت عبداللہ بن عمر کا واقعہ ہے نا؟ جی بالکل، جب انہوں نے اپنی اہلیہ کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی تھی، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت واضح ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور پھر انہیں طلاق و سننا کا طریقہ سکھایا۔ مطلب طلاق کا بھی ایک درست وقت اور ایک نفسیاتی حالت ہوتی ہے۔ بالکل، غصے کے طوفان میں کیے گئے اندھے فیصلوں کی مکمل حوصلہ شکنی کی گئی ہے اس میں۔ یعنی اصول یہ ہے کہ رشتے کو توڑنے کے لیے بھی جذبات کے بجائے ایک نظم و ضبط کی ضرورت ہوتی ہے،
اور وہ جو ابن کثیر نے سورۃ الطلاق کے اس حکم کی تشریح کی ہے نا، لا تخرجوہن من بیوتہن، یعنی عورتوں کو ان کے گھروں سے مت نکالو۔ یہ بہت طاقتور آیت ہے۔ ہاں، یہ بھی تو اسی نظم و ضبط کا حصہ ہے نا۔ اسلام سے پہلے عرب معاشرے میں ہوتا یہ تھا کہ طلاق کے بعد عورت کو فوری طور پر گھر سے نکال دیا جاتا تھا۔ قرآن نے ظالمانہ رواج کو توڑا اور کہا کہ عدت کے دوران وہ گھر اب بھی اسی عورت کا گھر ہے۔ جی، اس کی ملکیت اور عزت کو تحفظ دیا گیا۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال بھی ابھرتا ہے، جب رشتہ ختم ہو چکا ہو اور دونوں ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے ہوں، تو مطلب یہ تو ایک انتہائی تکلیف دہ اور عجیب سی صورتحال نہیں پیدا کر دے گا؟ یہ واقعی ایک مشکل صورتحال ہے۔ حقیقت میں یہ انسان کے نفس پر بہت بھاری گزرتا ہے۔ لیکن دیکھیں، یہیں پر تو اسلام کا وہ عظیم اصول ابھرتا ہے جسے معروف کہا گیا ہے۔ معروف یعنی بھلائی؟ جی، قرآن اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ چاہے آپ ساتھ رہیں یا الگ ہو جائیں، ہر صورت میں معروف یعنی عزت اور بھلائی کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے۔ دنیاوی معاملات میں نا باعزت ظلم جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ صحیح بات ہے۔ اگر انسان کسی رشتے میں نہیں رہ سکتا تو اس کا یہ مطلب قطعی نہیں کہ وہ دوسرے کی تذلیل کرے، اور اسی لیے جدائی کے عمل میں 2 منصف گواہوں کی شرط بھی رکھی گئی ہے نا، تاکہ حقوق پامال نہ ہو، رائٹ؟ بالکل۔ مقصد یہی ہے کہ اس انتہائی نازک موڑ پر حقوق محفوظ رہیں اور انسان کی تکریم پر کوئی آنچ نہ آئے۔ صحیح۔ اچھا، یہ اصول تو ہو گئے ظاہری حدود کے لیے، لیکن حدود تو صرف بیرونی حالات کو منظم کرتی ہیں نا؟ وہ جو اندرونی ٹوٹ پھوٹ ہے، وہ جو تکلیف اور ایک گہری مایوسی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس کا کیا؟ اور یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ سورۃ الطلاق اچانک ایک قانونی بحث سے نکل کر نا آیت نمبر 2 میں ایک بہت آفاقی وعدے کی طرف چلی جاتی ہے۔ وہ وعدہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ یعنی مخرج بنا دے گا۔ سبحان اللہ، بالکل۔ اور پھر آیت 3 میں مزید 3 زبردست تحائف ہیں۔ مخرج یعنی راستہ، رزق یعنی ایسی جگہ سے فراہمی جس کا گمان بھی نہ ہو، اور حسب یعنی اللہ کا کافی ہو جانا۔ لیکن میں یہاں تھوڑا سا نا ایک تنقیدی سوال اٹھانا چاہتا ہوں۔ جی جی، ضرور پوچھیے۔ دیکھیں، عملی دنیا میں جہاں مسائل بہت پیچیدہ ہوتے ہیں، کیا ہم انسانوں کو اس مخرج کو صرف ایک استعارہ یا میٹافر سمجھنا چاہیے؟ عملی طور پر تقوی اختیار کرنے سے اچانک کوئی بند دروازہ کیسے کھل سکتا ہے بھلا؟ یہ ایک بہت اہم اور میں کہوں گی بہت ہی منطقی سوال ہے۔ امام طبری اس حوالے سے بالکل واضح کرتے ہیں کہ دیکھیں، یہ وعدہ کوئی استعارہ یا محض تسلی نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ دراصل کائنات کے کام کرنے کا ایک بنیادی اور ساختی حصہ ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو جان بوجھ کر طلاق جیسے خالص قانونی اور تلخ معاملے کے بیچ میں رکھا ہے، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ روحانیت اور قوانین حیات یہ کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ یعنی دین اور دنیا کی تفریق نہیں ہے۔ بالکل۔ اور اگر ہم اس کے میکینزم کو سمجھیں نا، تو امام غزالی سے بہت خوبصورتی سے کھولتے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ انسان اپنی مشکلات سے نکلنے کا راستہ کبھی خود نہیں بناتا، راستہ بنانا اللہ کا کام ہے۔ صحیح، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے نا، تو اس کی جبلت اسے اکساتی ہے کہ وہ اصول توڑے، جھوٹ بولے یا انتقام لے، لیکن جب وہ تقوی کے دائرے میں رہتا ہے، یہ سب نہیں کرتا، تو دراصل وہ اپنی ذہنی اور جذباتی توانائی کو محفوظ کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی وہ الجھنوں سے بچ جاتا ہے۔ جی، اس کا ذہن ان الجھنوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور اسی شفافیت میں اسے وہ مخرج نظر آ جاتا ہے جو اللہ نے پہلے سے ہی اس کے لیے بنا رکھا تھا۔ ارے واہ! اور اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں نا، تو ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ پوری ایک ترتیب ہے، یعنی پہلے تقوی، پھر نکلنے کا راستہ ملتا ہے۔ بالکل، ایک ترتیب وار سفر ہے۔ ہاں، اور پھر راستے میں اللہ ایسی جگہ سے رزق فراہم کرتا ہے جس کا انسان نے حساب بھی نہیں لگایا ہوتا، اور آخر میں جب وہ منزل پر پہنچ کر مڑ کر دیکھتا ہے نا، تو اسے احساس ہوتا ہے کہ حسب اللہ کی ذات ہی اس کے لیے سب سے بڑی اور کافی پناہ گاہ تھی۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ اور اگر ہم صوفیہ کی طرف جائیں تو ان کے ہاں اس کی تشریح اور بھی گہری ہو جاتی ہے۔ عربی زبان میں نا طلاق کے لفظی ماخذ کا مطلب ہے کسی بندھے ہوئے اونٹ کی رسی کو کھول دینا، مطلب اسے آزاد کر دینا۔ اونٹ کی رسی کھولنا، یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ ہاں،
اور باطنی اعتبار سے صوفیہ کہتے ہیں کہ انسان کی پوری زندگی دراصل ایسی ہی چھوٹی چھوٹی آزادیوں اور جدائیوں کا نام ہے۔ ہم کتنی ہی بار کسی پرانی نوکری سے، کسی دوست سے یا اپنے ہی کسی پرانے نظریے سے جدا ہوتے ہیں نا؟ یعنی ہم ہر وقت کسی نہ کسی عدت سے، کسی عبوری دور سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، اور امام کشیری نے اس بارے میں جو فرمایا ہے وہ بہت معنی خیز ہے۔ ان کے مطابق مومن اس طرح جدا ہوتا ہے جیسے ایک فرشتہ جدا ہوتا ہے، جس میں کچھ بھی میلہ نہیں ہوتا۔ فرشتہ جدا ہوتا ہے، لیکن ہم عام انسانوں کے لیے فرشتوں جیسی پاکیزگی کے ساتھ علیحدہ ہونا کیسے ممکن ہے؟ مطلب ہمارے دلوں میں تو رنجشیں رہ جاتی ہیں، شکوے ہوتے ہیں۔ یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب انسان یہ سمجھ لے کہ ہر شے کا ایک وقت مقرر ہے۔ سہل تستری نے اسی حوالے سے انتظار کا ایک بہت خوبصورت تصور دیا ہے۔ انتظار یعنی صرف صبر کرنا؟ اس سے ذرا بڑھ کر ان کا کہنا ہے کہ جب حالات انسان کے قابو سے باہر ہو جائیں اور وہ کچھ بھی نہ کر سکے تو ادب اور خاموشی کے ساتھ خدا کے فیصلے کا انتظار کرنا، یہ بھی بذات خود ایک بڑی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جو قرآن کی آیت ہے نا کہ تم نہیں جانتے شاید اللہ اس کے بعد کوئی نیا معاملہ پیدا کر دے، وہ دراصل اسی انتظار کی طرف دعوت ہے۔ یہ بات اس کو بہت ریلیونٹ لگتی ہے جب ہم اکثر معاملات کو زبردستی سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے یہ بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے ہمارا کمپیوٹر بفر کر رہا ہو اور ہم بے صبری میں کی بورڈ کے سارے بٹن دبانے لگیں۔ ہاں، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ سسٹم کریش ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ توکل دراصل وہ آپریٹنگ سسٹم اپڈیٹ ہے جو انسان کو کہتا ہے کہ بھائی تھوڑی دیر رکو، حالات کو قدرتی طور پر پروسیس ہونے دو؟ یہ ایک بہترین اور بہت ہی جدید مثال دی ہے آپ نے۔ توکل بالکل اسی طرح کام کرتا ہے، یہ ہمیں الجھنیں بڑھانے سے روکتا ہے۔ اسی لیے ابن عربی کے نزدیک یہ جو قرآنی وعدہ ہے کہ رزق وہاں سے آئے گا جہاں گمان بھی نہ ہو، یہ دراصل انسانی منطق کا ایک بلائنڈ سپاٹ ہے۔ بلائنڈ سپاٹ یعنی اندھا گوشہ جہاں ہماری نظر نہیں جاتی؟ جی، انسان کی جو منصوبہ بندی ہے وہ اس دروازے کو دیکھ ہی نہیں سکتی جو اللہ نے منتخب کیا ہوتا ہے۔ مولانا رومی اسی بات کو کہتے ہیں کہ تم جس چیز کو تلاش کر رہے ہو وہ تمہیں تلاش کر رہی ہے، اور تم جس دروازے پر دستک دے رہے ہو وہ اندر سے کھل رہا ہے۔ ہاں، کیا بات ہے۔ لیکن یہ سب سن کر میرے ذہن میں ایک اور سوال آتا ہے۔ جی بتائیں۔ یہ جو ابن عربی نے حسب یعنی کفایت کے تصور کو بیان کیا ہے کہ یہ فراوانی نہیں بلکہ ایک ایگزیکٹ فٹ یا درست ناپ ہے، یعنی اللہ ہماری طلب کے عین مطابق پورا اترتا ہے۔ بالکل۔ لیکن انسان کی جو جبلت ہے، اس کا جو سروائیول انسٹنکٹ ہے، وہ تو ہمیشہ ضرورت سے زیادہ مانگنے پر اصرار کرتا ہے نا۔ وہ خود کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کافی پر قناعت کیسے کر سکتا ہے؟ دیکھیں، یہیں سے تو سچے تزکیے کا آغاز ہوتا ہے۔ جب تک انسان کی جبلت اس پر حاوی رہتی ہے وہ ایک لامتناہی دوڑ میں پھنسا رہتا ہے، بھاگتا رہتا ہے۔ لیکن جب اسے یہ کامل یقین ہو جائے کہ جتنا اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہی اس کا درست ناپ ہے، تو وہ زائد کی طلب ترک کر دیتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ کا بوجھ روح کو تھکا دیتا ہے تو حسب کو پا لینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ دل اس اضافی مانگ کی بے سکونی سے آزاد ہو جائے۔ صحیح۔ اچھا، یہ روحانی اور باطنی میکانزم تو بہت واضح ہو گیا، لیکن میں سوچ رہا تھا کیا اس 1400 سال پرانے فریم ورک کو آج کی جدید سائنس بھی کسی طرح سپورٹ کرتی ہے؟ کیا دماغی تحقیقات اس کی توثیق کرتی ہیں؟ ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں۔ کانسٹنس ایرنز کی تحقیق ہے دی گڈ ڈیورس پر، اور ماریو مائیکولنسر کی علیحدگی کے صدمے پر تحقیقات ہیں۔ اچھا، وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ ثابت کرتی ہیں کہ جدائی کے عمل میں اگر ایک طے شدہ اور واضح ڈھانچہ ہو، جیسے اسلام میں عدت اور گواہ مقرر ہے، تو یہ انسان کے دماغ پر لگنے والے ٹراما کو بہت حد تک کم کرتا ہے۔ ایک منظم اختتام ذہن کو غیر یقینی صورتحال میں بکھرنے سے بچا لیتا ہے۔ ارے واہ! اور میں نے ماہر نفسیات آر نکلس کارلٹن کی ایک تحقیق بھی پڑھی تھی۔ وہ انسرٹینٹی یعنی نامعلوم صورتحال کو برداشت کرنے والی تحقیق نا؟ بالکل۔ وہ بتاتی ہے کہ جو لوگ اس نامعلوم صورتحال کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ ذہنی اضطراب سے محفوظ رہتے ہیں،
اور قرآن کا یہ کہنا کہ شاید اللہ کوئی نیا معاملہ پیدا کر دے، یہ تو انسان کو بالکل اسی غیر یقینی صورتحال میں پرسکون رہنے کی عملی ٹریننگ دے رہا ہے۔ 100% درست۔ اور اگر ہم سماجیات کی بات کریں تو مارک گرینوویٹر کی ویک ٹائز والی تحقیق بھی تو ہے نا؟ وہ ویک ٹائز والا کانسیپٹ اس قرآنی دعوے سے کیسے جڑتا ہے کہ رزق وہاں سے ملے گا جہاں سے گمان نہ ہو؟ دیکھیں، گرینوویٹر کی تحقیق بتاتی ہے کہ زندگی میں سب سے بڑے مواقع عموماً ہمارے قریبی دوستوں یعنی اسٹرانگ ٹائز کی طرف سے نہیں آتے۔ اچھا، کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس تو وہی معلومات ہوتی ہیں جو ہمارے پاس ہے۔ حیرت انگیز طور پر جو لائف چینجنگ مواقع ہوتے ہیں نا، وہ ان لوگوں کی طرف سے آتے ہیں جن سے ہمارا تعلق بہت معمولی ہوتا ہے، جیسے کوئی اجنبی جسے سماجیات میں ویک ٹائز کہا جاتا ہے۔ ارے واہ! تو یہ اس بات کی بالکل سائنسی توثیق ہے کہ اللہ ہمارے حساب کتاب کے دائرے سے باہر ایک ایسے نیٹ ورک سے رزق اور راستے فراہم کرتا ہے جس کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ واقعی بہت حیران کن ہے، لیکن میرے لیے جو بات سب سے زیادہ چونکا دینے والی ہے نا، وہ یہ نیورو سائنس اور MRI سکینز کی تحقیقات ہیں۔ بالکل، دماغ پر توکل کا اثر۔ ہاں، مطلب جب ہم توکل کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر اسے ایک جذباتی تسلی سمجھا جاتا ہے، لیکن ریسرچ بتاتی ہے کہ جب انسان حقیقی معنوں میں توکل کرتا ہے تو دماغ میں جو خوف کا مرکز ہے، جسے امیگڈالا کہتے ہیں، اس کی سرگرمی کم ہو جاتی ہے۔ اور جو منطقی فیصلے کرنے والا حصہ ہے پری فرنٹل کارٹیکس، وہ متحرک ہو جاتا ہے۔ بالکل، یعنی توکل محض کوئی شاعرانہ خیال نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے دماغ کی جو ہندسی ساخت ہے یا نیورل جیومیٹری، اس کو جسمانی طور پر بدل رہا ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ سب اتنا جڑا ہوا کیوں ہے؟ فزکس کے ماہر پال ڈیوس کا جو تصور ہے فائن ٹیوننگ کا، وہ قرآن کی آیت اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے سے بالکل ہم آہنگ ہے۔ صحیح، یعنی طبعی اور روحانی قوانین ایک ہی ریاضی کا حصہ ہیں۔ جی، اور اگر آپ علم ابجد پر ایک نظر ڈالیں تو ان آیات کے الفاظ میں کمال کا ربط ہے۔ عدت، اجل، حسب، بالغ، امر اور قدر، ان تمام الفاظ کا جو حسابی عدد ہے نا، وہ 7 پر مکمل ہوتا ہے۔ 7 جو تکمیل کی علامت ہے، جیسے 7 آسمان۔ بالکل، اور مزے کی بات دیکھیں، خرج یعنی راستہ اور توکل، ان دونوں کا ابجدی عدد 69 بنتا ہے۔ مطلب راستہ نکلنا اور بھروسہ کرنا دونوں ایک ہی فریکوینسی پر کام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ذرائع میں یہ بھی تھا کہ رزق کا عدد 1 ہے۔ جی، جو بتاتا ہے کہ رزق بظاہر جتنے بھی مختلف ذرائع سے آ رہا ہو، اس کا حقیقی ماخذ صرف ایک ہی ہے، الاحد کی ذات۔ کیا بات ہے۔ اس طویل اور گہری بحث کو اب ہم سمیٹتے ہیں۔ قانون سے شروع ہونے والا یہ سفر اب انسانی دل کے دروازے پر کھڑا ہے۔ ہم سب کی زندگیوں میں کوئی نہ کوئی اختتام تو ضرور آتا ہے، تو ہم چند سوالات سوچنے کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں۔ جی ضرور۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہم انسانوں نے اپنی زندگی کے کس اختتام پر تقوی کو نظر انداز کیا اور اسے عزت کے ساتھ مکمل کرنے کے بجائے رنجشوں کی نظر کر دیا؟ اور دوسرا سوال جو ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے، ہم نے اپنے دل کا کون سا دروازہ اللہ کے لیے مستقل بند کر رکھا ہے، یہ سوچ کر کہ اب یہاں سے کچھ بہتری نہیں آ سکتی؟ کیا ہم اس دروازے کو ذرا سا بھی کھلا رکھنے کے لیے تیار ہیں؟ تیسرا پہلو، ہم اپنی زندگی میں کہاں ان دروازوں کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جنہیں کھولنے کا حکم قدرت نے ابھی نہیں دیا؟ کہاں ہم خود راستہ بنانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہے ہیں جبکہ ہمارا کام صرف انتظار کرنا تھا؟ اور چوتھی بات، ہم زندگی میں کہاں اس چیز سے زیادہ کی مانگ کر رہے ہیں جو ہمارے لیے دراصل کافی ہے؟ کون سی ایسی غیر ضروری طلب ہے جس نے ہمارے اندر کا سکون برباد کر رکھا ہے؟ ان سوالات پر غور کرنا ہی اصل محاسبہ ہے۔ اور ذرائع میں ایک بہت ہی خوبصورت اور عملی مشق کا بھی ذکر ہے جو میں ضرور بتانا چاہوں گا۔ جی، وہ ذکر والی مشق؟ جی، رات کو سونے سے پہلے سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 کی تلاوت کرنا۔ جب مخرج کا لفظ آئے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے سینے پر رکھنا۔ جب رزق کی بات آئے تو اپنے ہاتھ کو دعا کی طرح ہلکا سا اوپر اٹھانا، اور جب حسب یعنی اللہ کے کافی ہو جانے کا ذکر آئے تو اسی ہاتھ کو واپس اپنے دل پر رکھ لینا۔ یہ عمل ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم ایک محبت کرنے والے خالق کی پناہ میں ہیں۔
واقعی یہ مشق انسان کے پورے وجود کو اس کائناتی یقین کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ اور آخر میں ایک ایسا غور طلب نکتہ جس پر ہم سب کو اکیلے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ ہم ذرا تصور کریں، کیا ہو اگر زندگی کا اگلا دکھ، اگلی جدائی یا وہ نقصان جس کا ہمیں خوف ہے، وہ حقیقت میں کوئی نقصان ہو ہی نہ؟ کیا ہو اگر وہ بالکل وہی مخصوص لمحہ ہو جس میں اللہ کوئی ایسا نیا راستہ تخلیق کر رہا ہو جو اس جدائی کے بغیر کبھی وجود ہی میں نہیں آ سکتا تھا؟ کیا ہو اگر ہماری تاریکیوں میں کیا جانے والا یہ انتظار ہی ہماری سب سے بڑی عبادت ہو؟ سبحان اللہ، یہ ایک انتہائی تسلی بخش حقیقت ہے۔ آئیے ہم سب اس بحث کو ایک دعا کے ساتھ سمیٹتے ہیں۔ اے بند دروازوں کو کھولنے والے، ہمارے ہاتھوں کو وہ سب چھوڑنے کی توفیق دے جو تو نے پہلے ہی ڈھیلا کر دیا ہے۔ ہمارے انتظار کو اپنی محبت کے پیمانے سے ناپ اور آخر میں ہمیں صرف اسی چیز سے نواز جو ہمارے لیے کافی ہو، اور وہ صرف تیری ذات ہے۔ آمین۔ آمین۔ یہ پیشکش میر علی شاہ کی جانب سے تشکر کے ساتھ مرتب کی گئی ہے، جو لیونگ دا وزڈم آف دا قرآن پوڈ کاسٹ کے ذریعے علم بانٹنے والے ایک طالب علم ہیں۔ مصنوعی ذہانت AI کے استعمال کی وجہ سے ہونے والی تلفظ کی کسی بھی غلطی یا خامی کے لیے ہم اللہ اور آپ سے معافی اور قبولیت کی درخواست کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔